بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سندھ میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ وہاں سے پازیٹیو وائبز دے رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو تبدیلی عمران خان پورے ملک میں لے کے آنا چاہتے تھے اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر عوام کو عمران خان جگانا چاہتے تھے، اب وہ عوام جاگ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان اب مسلسل سندھ پر فوکس کر رہے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو سندھ کے اندر ایک سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے، ایک وہاں پہ لینڈ لارڈ سسٹم ہے کہ ایک وہاں پہ جاگیردار ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے مزیرے، اور وہ تمام لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اور وہاں پہ جو سائیں کلچر ہے وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ یہ کلچر جو ہے وہ ختم کرنا ناممکن ہے سندھ کے اندر سے، کیونکہ سندھ کے جو ایک اندرون سندھ ہے اور اس کے جو بیکورڈ ایریاز ہے وہاں پہ لوگوں میں شعور نہیں تھا۔ لیکن اب جو کچھ واقعات ہوئے ہیں سندھ میں، خاص طور پر جب یہ سیلاب آیا ہے اس کے بعد سے، تو ان سے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ دن پہلے یوٹیوبرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر بھی اب شعور آ گیا ہے اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب ہم سندھ کے اندر بھی کلین سویپ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ تمام کی تمام سیٹیں جو ہے وہ ہم جیت کر پیپلز پارٹی کو وہاں پر گرا دیں گے۔ اب وہ تمام باتیں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ حقیقت ہونے جا رہی ہیں۔ اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے شہباز شریف نے اور ساتھ بلاول زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی سکھر کے اندر، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا، جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں امداد نہیں ملی، اور ہمیں امداد کیوں نہیں ملی؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ حکومت میں نہیں ہیں؟ اگر آپ حکومت میں ہیں تو ہم تک امداد کیوں نہیں پہنچ رہی؟ آپ کیوں ہمارے وارث نہیں بن رہے؟ ہمارے گھر جو ہے وہ بہہ چکے ہیں، ہم بے سر و سامان سڑک پر بیٹھے ہیں، ہمارے سر پر چھت نہیں ہے، ہم کھلے آسمان کے نیچے، اور مسلسل بارشیں چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہاں پہ کھانے کی کوئی چیز تھی، نہ پینے کی کوئی چیز تھی، اور ٹینٹس تک ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، اور شیٹس تک نہیں تھی کہ جن کے اندر جو ہے وہ اپنا سر چھپا سکے۔ تو جب یہ وہاں پہ سوال کیا گیا تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو دو جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر شاید جو ہے نا ان کی اجارہ داری ہے، یہ بادشاہ ہیں، اور بادشاہ کے آگے اگر کوئی بھی بات کرے گا، اگر کوئی سوال اٹھائے گا تو اس شخص کی زبان کاٹ لی جائے گی۔ اور انہوں نے وہی کیا کہ جن لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا، اپنے حق کے لیے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو جو ہے وہ شان میں گستاخی ہو گیا ہو، بلاول بھٹو زرداری کے سامنے احتجاج، او میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے احتجاج، اور ان کے سامنے ان لوگوں نے سوال کر دیا، سندھ کی عوام نے سوال کر دیا، یہ تو ہماری جو ہے وہ رعایا ہے، اور رعایا سوال کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے جی اپنے جو شاہ اور شاہ کے فرما بردار ہیں ان کو حکم دیا کہ آپ جی ایف آئی آر لانچ کریں ان لوگوں کے خلاف، اور کل جو ہے وہ سندھ کے اندر ایک قیامت ڈھا دی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر ہر طرف تباہی تباہی ہے، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ باہر کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، اور اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں نے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کر دی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنا حق مانگا اور کہا کہ ہم تک امداد کیوں نہیں پہنچی۔ میں تمام ویڈیوز جو ہے وہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری پر لگا دوں گا، اور ساتھ یہ جو ڈسکرپشن ہے اس میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک کا مسئلہ ہوتا ہے، ویڈیو کے اندر میں وہ تمام کے تمام کلپس جو ہے وہ چلا نہیں سکتا۔ اب جی جو وہاں پہ سکھر کے اندر ایف آئی آر دی گئی، اس کے اندر 100 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا، اور کہا گیا کہ ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے اور ظلم یہ ہے کہ ان لوگوں میں عورتوں کے نام بھی شامل ہیں کہ ان عورتوں نے جو ہے وہ احتجاج کیوں کیا، اپنا حق کیوں مانگا۔ اب تمام یہ جو کاروائی تھی وہ ہو چکی، ایف آئی آر ہو چکی، لیکن اب جو ہے وہ سندھ کی عوام نے سوچ لیا ہے کہ اب ہم نے ان کو ٹکر دینی ہے، اور اب شعور انہوں نے جو ان کو دیا گیا عمران خان کی جانب سے، اس شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے جو ہے وہ اب ان کی ٹھکائی کرنی شروع کر دی ہے۔ دو اہم ترین واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں آج کے،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا ہے کہ آج ایک وزیر نے لوگوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر، اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بے سر و سامان سڑکوں پر بیٹھے، فائرنگ کروائی ہے سندھ کے اندر۔ یہ کہاں ہوتا ہے کہ لوگ اپنا حق مانگیں، ان پہ ایف آئی آر کروائیں، یا لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے آپ کے سامنے آواز بلند کریں، آپ کا گھیراؤ کریں اور آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کروانی شروع کر دیں۔ خورشید شاہ صاحب آپ بخوبی واقف ہیں ان سے، اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں اور بڑا مقام ہے ان کا سندھ کے اندر، سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ بڑا احترام کرتے تھے، لیکن اب وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انہوں نے پس پشت ڈال کر ان لوگوں کو جو ہے وہ گھیرنا شروع کر دیا اور احتجاج شروع کر دیا۔ آج خورشید شاہ کا جو بیٹا ہے وہ ایک جگہ پر گیا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ اپنا فوٹو شوٹ کروانا چاہتا تھا کہ جی دیکھیں میں موجود ہوں گراؤنڈ کے اوپر، میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سندھ کے لوگوں کو امداد دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن سندھ کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ نعرہ حق بلند کیا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں، اب یہ وقت ہے یہاں پہ آنے کا، اور اب آئے ہو، یہ سوال تھا کہ اب آئے ہو تم لوگ، اور انہوں نے وہاں پہ چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہو چکی ہے اور اب لوگ جو ہے وہ چڑھائی کرنے لگ گئے ہیں، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ کل بھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ 50 روپے، آپ یہ دیکھیں کہ آصف زرداری جو اربوں روپے لگاتا رہا ایم این ایز خریدنے کے لیے، ایم پی ایز خریدنے کے لیے، سینٹر خریدنے کے لیے، اور کہتا ہے کہ جی میں ملک کا ڈان ہوں، میں سب سے بڑا شخص ہوں اس ملک کا اور میرے سے بڑا اس ملک کے اندر کوئی نہیں ہے، اس کا بہنوئی یعنی فریال تالپور کا جو شوہر ہے اور وہ بھی ممبر اسمبلی ہے، وہ اپنے حلقے میں پہنچا اور 50 روپے لوگوں کو دے رہا تھا۔ اب لوگوں کو کیا آپ ان کے ضمیر پر جو ہے وہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ آپ یہ اس تھپڑ مار رہے ہیں ان کے منہ پر 50 روپے دے کے، ان کے گھر بہ گئے، ان کے جانور بہ گئے، ان کے فصلیں بہ گئی، وہ بچوں کو لے کے جو ہے وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور آپ 50 روپے دے رہے ہیں۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ ایک بڑے عرصے سے جو ہے وہ حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں سندھ کے اوپر، آپ انہی لوگوں کے اوپر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ ان کو کیا ان ریٹرن کیا دے رہے ہیں؟ زیرو، کچھ نہیں دے رہے۔ اور یہ تمام چیزیں تھی جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ غصہ بھر رہی تھی، جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ریزسٹنس بھر رہی تھی کہ ہم نے اب ان لوگوں کے خلاف ریزسٹنس کرنی ہے، اب ہم نے ان کو ریزسٹ کرنا ہے، اب ہم کب تک اپنا استحصال کرواتے رہیں گے ان تمام کے تمام لوگوں سے۔ تو دوسرا جو واقعہ ہوا وہ یہ ہے کہ منظور وسان جو ہے، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، سندھ کے اندر بڑا نام ہے منظور وسان کا، اور پریس کانفرنسز بھی بڑی بڑی کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آ کے، کبھی کبھی تو ان کو ملک پاکستان کے حوالے سے بڑے بڑے خواب بھی آتے ہیں اور پھر وہ خوابوں کی تعمیل کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، یہ تکمیل کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو آج جب وہ گئے ہیں تو ان کو جب لوگوں نے گھیرا ہے تو وہ گاڑی سے باہر ہی نہیں آئے، اور جب لوگوں نے ان کی گاڑی کا گھیراؤ کر کے جو ہے وہ ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کیے، جب انہوں نے اپنا حق مانگنا شروع کیا کہ یہ چور ہیں، یہ ہمیں حق نہیں دیتے ہمارا، ہم سیلاب متاثرین ہیں، ہمارے اوپر آفت آئی ہوئی ہے، یہ بھی انہی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ڈیم نہیں بنائے، اگر سندھ کے اندر ڈیم بنے ہوتے یا کالا باغ ڈیم ہی بن جاتا تو آج یہ معاملات ہوتے، یہ پانی سٹور ہوتا اور لوگوں کی فصلیں، لوگوں کا مال، لوگوں کی جانیں، لوگوں کے مویشی، تمام چیزیں بچ جاتی، وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے رہتے نہ گزار رہے ہوتے۔ تو منظور وسان صاحب کے جو گارڈ سے ان کو آرڈر ملا کہ آپ فائرنگ کر دیں، تو وہاں پہ فائرنگ شروع کر دی گئی۔ یہ معاملات اب جو ہے وہ سندھ کے اندر پہنچ چکے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان سرخرو ہو گئے ہیں، لوگوں نے حق مانگنا شروع کر دیا ہے اپنا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ انقلاب آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو 2 پارٹی سسٹم پورے ملک کے اندر لگایا گیا تھا، اور سندھ کے اندر تو سنگل پارٹی سسٹم لگایا گیا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہماری رعایا ہے، اب یہ رعایا نہیں رہے گی، یہ جاگیرداروں کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ان کا نوالا چھین لے گی اور ان کے اندر سے سب کچھ ان سے چھین لے گی، کیونکہ یہ سارا کچھ انہی جو لوگ ہیں وہاں کا مظلوم طبقہ ہے ان کی وجہ سے ہی ہے۔ اسی ولاگ سے اتنے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے حدید کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔